افغان سرزمین سے دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں، پاکستان افغانستان سمیت تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں پاک افغان تعلقات بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کے تسلسل کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا، افغان طالبان نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی ہر ممکن مدد کی۔ پاکستان کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے پاک کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ پشاور، کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا، سپہ سالار کی قبائلی عمائدین سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ سید عاصم منیر نے جرگے سے خطاب میں قبائلی عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پولیس کے جوان بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی قربانیاں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان دو عظیم برادر ملک ہیں۔ آج اے آئی، آئی ٹی اور ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز دنیا میں آج اپنا لوہا منا رہی ہیں۔ سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر وہ اے آئی کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ہم دونوں برادر ممالک ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے، انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب دو عظیم برادر ملک ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستانی نوجوان نسل کو اے آئی اور آئی ٹی کی تعلیم دینے کی پیشکش کی۔ پاکستان سے لاکھوں بچوں بچیوں کو تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوایا جائے گا۔ سعودی ویژن 2030 اور فیفا ورلڈ کپ کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت سعودی عرب بھیجیں گے۔ نوجوان نسل کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کا پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے عزم کا اظہار، کہا نوجوانوں نے ملک کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، پیپلز پارٹی کی قیادت شدید اختلافات کا شکار۔ وزارت عظمیٰ کے لیے پی پی امیدواروں کی تعداد 4 تک پہنچ گئی۔ چودھری لطیف اکبر، چودھری یاسین، فیصل راٹھور اور سردار یعقوب میدان میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی 36 ارکان کی حمایت کے دعوے کے باوجود تاحال تحریک عدم اعتماد جمع نہ کرا سکی۔ امیدواروں کی اپنی اپنی لابنگ جاری، مرکزی قیادت حتمی نام دینے میں مشکلات کا شکار۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ تحریک انصاف کے خرم ذیشان سینیٹر منتخب۔ خرم ذیشان نے 91 ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن کے تاج محمد آفریدی 45 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ 137 اراکین اسمبلی نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ اے این پی کا بائیکاٹ۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات مل چکی، ان پر عمل کروں گا۔ مختصر کابینہ کا اعلان جلد کروں گا۔ کابینہ کی توسیع بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد دوسرے مرحلے میں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی گفتگو، کہتے ہیں صوبے کے عوام بانی پی ٹی آئی پر اعتماد کرتے ہیں۔ گڈ گورننس کی وجہ سے ہی تیسری بار حکومت میں ہیں۔ جس طرح پہلے ڈیلیور کیا تھا ویسے اب بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آج بھی بانی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہم اپنا آئینی قانونی حق مانگنے آئے تاکہ صوبے کو آگے چلایا جا سکے، اس لیے بانی سے مشاورت کر سکیں۔ کل بھی لسٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھجوائی گئی۔ آج بھی ایس ایچ او سے پوچھا تو انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ عالم اسلام جنگ کی حالت سے ابھی تک نہیں نکل رہا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ اب کدھر ہے ٹرمپ جو کہتا ہے میں نے جنگ بندی کرائی؟ مولانا فضل الرحمان کی للکار۔ سربراہ JUI کی حکومت پر بھی کڑی تنقید، کہا بھارت کے بعد اب افغانستان سے جھگڑا لے رہے ہیں،
یہ جنگ بھی کرتے ہیں اور مذاکرات بھی۔ قوم کو جنگ سے نکالنا کسی لیڈر کا اصل کام ہے۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو سیاست ہمارے حوالے کر دو۔ حکومت کی طرف سے مظاہروں کے حق کو روکنا اور گولیاں برسانا مسترد کرتے ہیں۔ تحریکوں اور سیاسی عمل میں تشدد کا عنصر نہیں آنا چاہیے۔ مولانا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مساجد کے ائمہ کرام کے لیے 10,000 روپے کا وظیفہ مسترد کر دیا۔ مریم اورنگزیب کا تحصیل خیرپور ٹامے والی کا دورہ۔ سیلاب متاثرین بحالی پروگرام کے تحت متاثرہ افراد میں فلڈ کارڈ کی تقسیم۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا، پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 3 دریاؤں میں تباہ کن سیلاب آیا۔ اتنی کم مدت میں ریسکیو ریلیف کی مثال ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلابی صورتحال کے دوران متحرک رہیں۔ لوگ کہتے تھے سروے میں 6 ماہ لگیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ماہ میں مکمل کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر آئی جی پولیس کی رپورٹ پیش۔ ای ٹکٹنگ سسٹم کے تحت 35 سرکاری گاڑیوں کا چالان کیا گیا۔ سیٹ بیلٹ، جمپنگ ریڈ لائٹس، ٹنٹڈ گلاسز اور موبائل کے استعمال پر گاڑیوں کا ای چالان ہوا۔ آئی جی سندھ کے مطابق پہلی بار ای چالان ہونے پر 10 یوم میں رابطہ کر کے معافی کے ساتھ فیس معاف ہو سکتی ہے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ پولیس کا جدید ای ٹکٹنگ سسٹم مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ شہری اپنی حفاظت کی خاطر ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں۔ ادھر ایم کیو ایم کے بعد جماعت اسلامی نے بھی سندھ اسمبلی میں ای چالان کے خلاف قرارداد جمع کرا دی۔ دوسری جانب مرکزی مسلم لیگ نے سخت ٹریفک قوانین کے نفاذ اور بھاری بھرکم ای چالان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی کے شواہد نہیں ملے۔ 3 رکنی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ کو حتمی شکل دے دی۔ کمیٹی کو عدیل اکبر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موصول۔ ایس پی کے وائرلیس آپریٹر، ڈرائیور اور دیگر سٹاف کے بیانات ریکارڈ۔ ہم چاہتے ہیں وہ سسٹم ٹھیک کر دیں جو سب کو ٹھیک کر سکے۔ گزشتہ 79 سال میں پاکستان میں کئی لیڈرز آئے، ملک کی ترقی میں جو خاطر خواہ حصہ ڈالنا چاہیے تھا وہ نہیں ڈال سکے۔ شروعات میں پاکستان نے دوسرے ممالک کو آگے بڑھنے میں مدد دی۔ بھارت نے ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کی تھی۔ بھارت نے ترقی کی منازل طے کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا پشاور میں ایپسپ کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب۔ کہا، بہت سے ممالک میں فیڈریٹنگ نظام حکومت ہے، پاکستان کے 4 صوبے مل کر اس کے فیڈریٹنگ یونٹس بناتے ہیں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے والی قومیں ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ تبدیلی ہمیشہ متوسط طبقے کے ذریعے آتی ہے۔ ہمیں انفرادی طور پر بھی خود کو بہتر کرنا ہوگا۔ پاکستان تعلیم، صحت اور دوسرے شعبوں میں دنیا میں پیچھے ہے۔ چیئرمین ایپ سے پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا پشاور میں سیمینار سے خطاب۔ کہا، ملک میں کرپشن کی شرح بہت زیادہ، تعلیمی نظام کا برا حال ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے طلبہ میں بہتر طریقے سے شعور اجاگر کیا۔ گورننس ماڈل کو اجتماعی طور پر بہتر بنانا ضروری ہے۔